وہ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق دیے تھے نا، آج کل یہ بیماری ہو گئی ہے، یہ بیویوں کو مارتے وارتے تو ہے نہیں، نہ تنبیہ کرتے ہیں کیونکہ بلکہ وہ پیٹتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو طلاق کم واقع ہوتی ہے پختونوں میں، کیونکہ وہ راوی ڈدے راوی پر دے اسے پڑاکا ہوئی بس غصہ ختم شی گیا۔ لیکن یہ تو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بھاگتے ہوئے کہتے طلاق طلاق طلاق، اور طلاق طلاق ہے، وہ تو واقع ہو جائے گی۔ یہ جو الفاظ کہے طلاقن طلاقن طلاقن، یہ تاکید ہے، تاسیس ہے، ہدایت کی رائے ہے کہ نہیں تاسیس ہے، 3 ہو گئی، بکواس کرنے کی اجازت نہیں۔ اب 3 طلاق کے بعد اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بیوی محرمہ تعبیدی تغلیظی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام۔ اور بخاری میں ابن عباس کہتے ہیں کہ حرام سے ملنا ایسا ہے جس طرح اپنی ماں، بہن یا بیٹی سے کوئی وطی کرے۔ تو 3 طلاق کے بعد کذابین و ملاحدہ کی باتیں سن کر زنادقۃ ھذہ الامہ المارقین من الاسلام، ان کی باتیں سن کر کے جو لوگ پھر بیوی کو رکھتے ہیں، بخاری شریف میں ابن عباس کہتے ہیں کمن نکح ما امہ او اختہ او بنتہ، اور خود قرآن میں کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہیں اور جانا پڑے گا اور وہاں سے فارغ ہو کے آنا پڑے گا، تب خاوند اول کے لیے حلال ہوگی۔ تو ایک شخص نے بیوی کو 3 طلاق دی، ایک مثال دے رہا ہوں خواب سمجھانے کے لیے، اور اس کو بھی پتا ہے، ان کے والدین کو بھی پتا ہے، برادران سب کو پتا ہے، بھائیوں کو، لیکن درمیان میں ایک شخص نے تحریر لکھی، اس ظالم نے اور اپنی آخرت برباد کرنے والے نے اس میں 3 کے بجائے 2 لکھ دی۔ تو مسئلہ علماء میں چلا گیا، اہل حق مفتیوں نے لکھا کہ 3 ہے، اور تحریر ہو یا نہ ہو، طلاق فعل اللسان ہے، اور یہ 3 واقع ہو چکی ہے، اور آپ کا اپنی بیوی سے تعلق رکھنا صحیح نہیں۔ وہ مولوی جس نے شرارت کے لیے 3 کو 2 بنایا تھا، وہ بھی اپنے حساب سے لوگوں کو ورغلا رہا تھا کہ یہ 2 ہے بھائی، 2 موجود ہے، 2 لکھی ہے، 3 کا ثبوت نہیں ہے۔ تو ایک دن وہ آیا اور اس نے سونے کی گھڑی پہنا ہوا تھا وہ شخص، اور وہ اتار کے ایسا رکھا اور کہا کہ اس کو بیچے، منصور بھائی کو کہا، اور تفسیر والوں کی دعوت کرے، تفسیر میں شریک تھا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رہنمائی کی، بہت مہربانی فرمائی۔ کہ جب بہت مختلف فتاوی سامنے آئے نا، تو میں نے رات بھر استخارہ کیا، 2 رکعت پڑھتا گیا اور دعا مانگتا گیا، کہ جب آنکھ لگی تو میں دیکھتا ہوں کہ میں صاف ستھرے دھلے دھلائے کپڑے استری شدہ وہ ایسے جوڑا جوڑا اٹھا کے بکس میں رکھ رہا ہوں۔ ایک جوڑا جب میں نے اٹھایا تو مجھے کہا ہاں یہ پلیت ہے، گندا ہے۔ کہا میرے کپڑے؟ کہا آپ کے کپڑے تب ہو گئے جب پاک ہو گئے۔ کہا مجھے نہیں رکھنے دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایسا سمجھ گیا۔ اس نے کہا وہ 1 اور 2 والے کچھ بھی کرے، میں ہمیشہ کے لیے توبہ گار ہو گیا ہوں، توبہ طائب۔ میں جب کراچی آ رہا تھا اور میں نے تو اس وقت ایک بڑے عالم اور بزرگ جو فیصل آباد میں بھی شیخ الحدیث رہے تھے، ملتان میں بھی رہے تھے، ان کی رائے کراچی کے بارے میں نہیں تھی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ آپ فیصل آباد، وہ خود وہاں پڑھاتے تھے، اور یا ملتان یا لاہور جامعہ شرفیہ چلے جائیں۔ تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک پل ہے، اس کے اوپر حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری تشریف فرما ہے،
اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی پروگرام ہے اور اس میں بڑے انبیاء و مرسلین آنے والے ہیں، اور اصل جو نگران ہے جلسے کا پروگرام کا وہ مولانا بنوری ہے۔ اور باقی نیچے میں نے دیکھا تو بہت علماء تھے، ان میں وہ بھی تھے جو فیصل آباد ادھر پڑھا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا حضرت کو اللہ تعالیٰ نے علماء پر تفوق عطا فرمایا ہے۔ بس میں نے فوراً ٹکٹ سیٹ بک کرائی، عوامی گاڑی میں اور کراچی روانہ ہوا۔ طالب علم اپنی روشنی کے لیے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے کسی کا خواب، آپ کے لیے، آپ کے پریشانی اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے بہت زبردست ہے۔